محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز میرے طریقت رہبر شریعت چشم و چراغ خاندان نبوت حضرت علامہ سید شاہ رئیس اشرف صاحب قبلہ رئیس ملت مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ بالقدسیہ، خاندان مخدوم سمنا کے چشم و چراغ، عوام اہل سنت کے قائد بے باک حضرت سید معین اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، اور سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید حامد اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ عالم نبیل فاضل جلیل خطیب بے بدل حضرت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، محقق و مفسر حضرت علامہ سید شاہ نظامی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، اور جلیل القدر خطباء اکرام، مشائخ عظام، علماء اکرام، ناطقہ حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی لطف عنایت ہے کہ آج حضور سیدنا شاہ میراں اولاد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ یہ وہ بابرکت ذات ہے جو آج اپنے عرس میں لاکھوں لوگوں کو بلا کر دلوں کو منور و زندہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ بھائی آپ ذرا ہٹ جاؤ نا، میں کو ڈر ہو رہا آپ سے، کالے کپڑے پہن کے سامنے ٹھہرے ہوئے تو ذرا ہیبت ہو رہی۔ نہیں جو ہو رہا وہ بول دیا، آپ ٹینشن مت لیجیے، گرچہ کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں بیچارے، آپ لوگوں تک جو ہے لائف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے میں کو دیکھ نہیں سک رہے، ان کے ذریعے سے آپ مجھے آسانی سے دیکھ رہے، مگر ایک دم کالے کپڑے پہن کے ٹھہرے تو ذرا ہیبت ہوئی دیکھے۔
تو پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیے آج حضرت رئیس ملت کا فیضان گجرات کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں سمندر اور طوفان کی رفتار کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس ذات بابرکت کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو فیضیاب ہونے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر ایک مقام پر آیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تک پہنچانے والا وسیلہ ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم جس کو دیا جا رہا ہے، آپ غور کریے، یہ کافر کو نہیں دیا جا رہا ہے، یہ حکم کسی عیسائی یا مجوسی یا مشرک کو نہیں دیا جا رہا ہے، یہ حکم ایمان والے کو دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم کسی جو ہے غیر متقی کو یا کسی دین سے دور رہنے والے کو نہیں، بلکہ اللہ اتقوا اللہ کہہ کر تقوی والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، متقیوں سے مخاطب ہے، پرہیزگاروں سے مخاطب ہے، نماز پڑھنے والوں سے مخاطب ہے، روزہ رکھنے والوں سے مخاطب ہے، زکوٰۃ دینے والوں سے مخاطب ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر رب ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اب ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، آؤ نمازی بھی بن جاؤ، روزہ دار بھی بن جاؤ، حاجی بھی بن جاؤ، متقی بھی بن جاؤ، پرہیزگار بھی بن جاؤ، غازی بھی بن جاؤ، خالی بھی بن جاؤ۔ ارے جب سب کچھ بن جاؤ تو پھر آؤ، اب تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کر لو، اس تک پہنچانے والا وسیلہ لے لو۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ، جب ہم نمازی بن چکے ہیں، اے اللہ جب ہم مومن بن چکے ہیں، ہم ایمان والے ہو چکے ہیں، نمازی بھی بن چکے ہیں، متقی بھی ہو چکے ہیں، پرہیزگار بھی ہو چکے ہیں، عبادت گزار بھی ہو چکے ہیں، نیکی کا کام کر بھی چکے ہیں، پھر اے اللہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ حکم کیوں ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب ہم وسیلہ کیوں تلاش کریں؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، صوفیاء کی شکل میں، علماء کی شکل میں، ان کی زبانوں کے مقدس الفاظ سے، ان کے قدموں کی تحریرات سے یہ جواب ملتا ہے کہ لوگوں، ایمان لانا جتنا بڑا کمال ہے، نماز پڑھنا جتنا بڑا کمال ہے، متقی ہونا جتنا بڑا کمال ہے، ایمان بچانا اتنا ہی بڑا کمال ہے۔ ارے ایمان لانا کمال تو ایمان بچانا کمال، نماز پڑھنا کمال، نماز بچانا کمال۔ بچانے کے لیے تمہیں اولیاء اللہ کے وسیلے کی ضرورت ہے، محبوبان خدا کے وسیلے کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کے دامن رحمت کی تمہیں ضرورت ہے۔ جب تک تم ولیوں سے نہیں جڑو گے اس وقت تک ایمان کی سلامتی ناممکن ہے۔ محبوبان خدا سے جڑ جاؤ، اللہ کے ولیوں سے جڑ جاؤ، اللہ کے رسولوں سے جڑ جاؤ، اللہ کے نبیوں سے جڑ جاؤ، جو تمہیں خدا تک پہنچا دے اس کو اپنا وسیلہ بنا لو، اس کو اپنا وسیلہ بنا لو۔ اب ذرا دیکھو میرے پیارے گجراتی بھائیو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، ابلیس جو تھا نا، انہیں بہت بڑا ساجد تھا، کثرت سے سجدے کرتا تھا اللہ کو، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا متقی تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، انتہائی عبادت کرنے والا تھا، اور معلوم ہے معمولی شخص بھی نہیں تھا، سب سے بڑا عالم تھا، اور فرمایا جاتا ہے عرش الہی کو ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا، اتنا بڑا رتبہ رکھتا تھا۔ ایک جھولے میں ادھر سے جھول کے ادھر آئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا۔ مگر آپ ذرا غور کرو،
جنتی تھا، عالم تھا، معلم الملائکہ تھا، عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر مردود ہو گیا۔ کیا ہو گیا ذرا بولو؟ ارے کیا ٹھنڈے لوگ پڑ گئے؟ سردی ہو رہی سردی ہو رہی تو میں جلدی چھوڑ دیتا تو جلدی جلدی بول رہا ہوں۔ مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا، ہلاک و برباد نیست و نابود ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ شراب پیا تھا، بولو جی، زنا کرا تھا، چوری کرا تھا، گٹکے کھایا تھا، گٹکے کھایا تھا، بیگم کو مارا تھا، نہیں مارا، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرا تھا غیر بچوں سے۔ ارے اپنے بارے میں برابر کے ہنس رہے آپ لوگ، معلوم ہے۔ فیس بک پہ گندے گندے چیزاں دیکھا تھا، یوٹیوب پہ اوریانیت والے فلموں کو سرچ کرا تھا، پھر مردود کیوں ہوا؟ تو جواب ملا، متقی ہونے کے بعد، پرہیزگار ہونے کے بعد، عبادت و تقوی کے بعد صرف اس لیے مردود ہوا کیونکہ وہ محبوب خدا حضرت آدم کو اپنا وسیلہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت آدم کے وسیلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو رب نے کہا جو میرے محبوبوں کو نہیں مانتا میں اسے اپنے دربار سے مردود کر دیتا۔ کیا بات ہے، لعنت برسائی جاتی ہے، اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہنمی بنا دیا جاتا ہے جو محبوبوں کے وسیلے کا انکار کرتا ہے۔ ہم کچھ بھی ہوں گے میرے بھائی، پھر بھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی گنتی نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی معاملہ ہمارا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھو، شاہ میاں یہ ایسی عظیم المرتبہ ذات، خاندان نبوت کا شہزادہ، حضرت غوث العظم کی نسل پاک، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا ولی ہونے کے باوجود، اتارے متقی پرہیزگار تقوی اختیار کرنے کے باوجود یہ کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت بندہ نواز کو دیکھو، وہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی چوکھٹ پر گردن جھکا کر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھو، وہ سردار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی نالین سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے حضرت محبوب الہی کو دیکھو، وہ بابا فرید گنج شکر کے دربار میں خادم بنے ہوئے خدمت گزار نظر آ رہے ہیں، ان کے دربار میں گردن چھپا کے کھڑے ہوئے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے، اپنے پیر کے پیچھے پیچھے لوٹا لے کر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے وہی بابا فرید کو دیکھو، حضرت سیدنا بختیار کاکی کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بختیار کاکی کو دیکھو، سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ہو کر، یہ ماں پیٹ سے ولی بن کر، انہوں نے ولیوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے، ولی پہلے بنے۔ ابھی اپنی ماں جان کے وطن اقدس میں ہے، ولایتوں کا ظہور ہو رہا ہے، انعام و فضل رحمت و کرم کا عطا ہو رہی ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی اللہ والوں کو نہیں چھوڑا۔ کیا بات ہے، انہوں نے بھی ولیوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو پھر ہم کون سی کھیت کی مولی ہے میرے بھائی؟ ہمارے کو نہ نماز کے واجبات معلوم، کئی ایسے مسلمان ہیں باوا جان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، پلٹے کی پوچھے کیا پڑھا بیٹے دعا؟ کل بولتا ہوں آپ کو بتا، یہ ایسا بدترین دور آ گیا ہے، لوگوں کو نماز جنازہ میں جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہے، اپنے باپ کے جنازے پہ قوم دعا نہیں پڑھ سک رہی ہے، نماز کو تو آ رہے ہیں، نہ واجبات معلوم ہے، نہ فرض معلوم ہے، نہ سنت معلوم ہے، ٹھیلے بھنڈیاں ڈھکلنے والے، آٹو چلانے والے، چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرنے والے،
ویلڈنگ کے کارخانے چلانے والے، ترکاریاں بیچنے والے، آج نعوذ باللہ ایسے جلیل القدر ہستیوں پر اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں، ایسے آقاؤں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایسے آقاؤں کے متعلق پوچھ رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا ضرورت ہے، انہیں کیوں ماننا چاہیے، ان کا کیا ہمارے لیے مشن ضروری ہے۔ آؤ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آپ کو پتا چل جائے قسم رب ذوالجلال کی، یہ وہ ہستیاں ہیں، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، ان کی بارگاہوں پر 24 گھنٹے رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہے، انعام و فضل کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، شاہ میرا کسی مریدوں کے انتخاب کا نام نہیں ہے، کسی جو ہے مولویوں کے انتخاب کا نام نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، کسی صوفی کے آقا کا نام نہیں ہے، شاہ میرا خدا کے انتخاب کا نام ہے۔ اللہ جس کو چن لیتا ہے وہی اس منصب ذیشان پر فائز ہوگا، یہ خدا کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، یہ اللہ کے محبوب برگزیدہ، یہ اللہ کے پیارے چہیتے بندے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا ایک بات اور سن لو، اللہ کہہ رہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو، پکڑ لو دامن، مضبوطی سے وسیلے کو اختیار کرو۔ آپ ذرا غور کیجئے یہ آیت کا اثر کیسا ہوا دیکھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کرنے لگے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے کہ تم اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی کاروبار سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہو؟ جواب ملا یہی تو ہمارے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ ہے، یہی تو وہ ذات ہے جو ہمیں خدا تک پہنچا رہی ہے، یہی تو وہ ذات ہے جو ہمارا ایمان بن کر دنیا میں تشریف لائی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے دوستو، حق اور ایمان کی بات ہے، کیا صحابہ نمازی نہیں تھے؟ ذرا بولیے، کیا صحابہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ خدا کی قسم نہ ان کے جیسا روزہ کسی نے رکھا ہے، نہ ان کے جیسی عبادت میں کسی اور کی مثال مل سکتی ہے۔ وہ نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، تقوی شعار بھی تھے، وہ شریعت کے پابند بھی تھے، مگر خدا کی قسم اس کے باوجود بھی دنیا آج ان کو نمازی کے ٹائٹل سے یاد نہیں کرتی ہے، روزے دار کے ٹائٹل سے یاد نہیں کرتی ہے، حاجی کے ٹائٹل سے یاد نہیں کرتی ہے، دنیا آج ان کو قاری قرآن کہہ کے یاد نہیں کرتی ہے، دنیا آج ان کو غازی کہہ کے یاد نہیں کرتی ہے، دنیا یاد کرتی ہے تو عاشق مصطفیٰ کہہ کر یاد کرتی ہے، غلام مصطفیٰ کہہ کر یاد کرتی ہے، صحابی رسول کہہ کر یاد کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس وسیلے کو اتنا مضبوطی سے پکڑا تھا، اور انہوں نے قیامت تک آنے والوں کو تعلیم دی کہ لوگوں نبی کے وسیلے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اولیاء کے وسیلے کو مضبوطی سے پکڑو۔ اچھا ہم نے کہا جب یہ بات تو لوگ بازو والے کیا کرے، بولے ارے بھائی آپ خود بول رہے نا نبی کا وسیلہ صحابہ لیے، آپ بھی نبی کا چلو، غوث اعظم کا وسیلہ کہیں کو لے رہے، غریب نواز کو وسیلہ کہیں کو بنا رہے، شاہ مینا کی چوکھٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے، شاہ مینا کا اتنا عرس میں دھوم مچانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا ظالموں ذرا عقل کی آنکھوں کو بند کرو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، کہ دیکھو ہم نے شاہ میرا سرکار غریب نواز سے محبت کیوں کی؟ خدا کی قسم یہ طریقہ بھی ہمیں صحابہ اکرام نے دیا ہے۔ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور کی ذات اقدس ہے، حضور سے بڑی ذات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے انسانوں میں افضل البشر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کے سردار، سید الانبیاء، سید المرسلین، حبیب خدا، اتنا سب کچھ شان و عزت مرتبہ مقام رکھنے کے باوجود بھی جہاں آپ حضرت بلال کے دل میں رسول اللہ کی محبت دیکھ رہے ہیں، وہیں پر آپ غور کریے وہ بلال حبشی حضرت ابوبکر کا بھی ادب کر رہے ہیں، حضرت عمر کا بھی احترام کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کو اپنی جان سے زیادہ چاہ رہے ہیں، مولا علی المرتضیٰ پر قربان ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا ہے بلال، جب تمہارے سامنے رسول اللہ موجود ہے، تم پیارے مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو،
پھر تم نے بلال حضرت ابو بکر سے محبت کیوں کی، حضرت عمر سے محبت کیوں کی، حضرت عثمان سے محبت کیوں کی، حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کیوں کیا؟ تو حضرت بلال حبشی نے جواب دیا کہ اے دنیا والوں سنو، نبی سے بھی محبت کرو اور ہر اس بندے سے محبت کرو جو خدا کا محبوب ہوتا ہے، جو خدا کا بندہ ہوتا ہے، جو خدا کا چہیتا ہوتا ہے، جو خدا کا پیارا ہوتا ہے۔ کہا اس زمین پر آمنہ کا لال تو ہے ہی ہے، مگر اس کے فیض و کرم سے حضرت ابو بکر بھی محبوب خدا ہے، حضرت عمر بھی محبوب خدا ہے، حضرت عثمان بھی محبوب خدا، حضرت علی المرتضیٰ بھی محبوب خدا۔ تو اس لیے ہم نے ہر اس سے محبت کر لیا ہے جو خدا کا محبوب و پیارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے ہم بھی حضرت غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہم حضرت رئیس ملت جیسا ہمارا غوث اعظم سے اولاد کا رشتہ نہیں ہے، حامد اشرف صاحب جیسا ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، معین اشرف صاحب جیسا ہمارا بدنی رشتہ نہیں ہے، مگر خدا کی قسم پھر بھی ہم غوث اعظم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم شاہ میران سے محبت کرتے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا نے پوچھا کیوں کرتے ہیں تو کان کھول کے سن لو، خونی رشتے کی وجہ سے نہیں، بدنی رشتے کی وجہ سے نہیں، اولاد یا نسل میں اس لیے نہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا کے محبوب ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، یہ اللہ کے یہ وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں رب نے چن چن کے کسی کو غوث اعظم بنا دیا ہے، رب نے کسی کو خواجہ اعظم بنا دیا ہے، رب نے کسی کو بندہ نواز بنا دیا ہے، رب نے کسی کو محبوب الہی بنا دیا، تو رب نے کسی کو شاہ میرا بنا دیا۔ ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو، ہلڑ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا سن لیا ان کا سن لیا انہوں بول دیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سن لو، اللہ رب العزت کو بیچ میں لے جا کے کھڑا کرتے، پٹھے کھڑا کر کے سوال کرتے، بھائی جب اللہ مدد کرنے والا ہے تو غوث اعظم سے مدد کئی کو لینا؟ اب بیچارہ بھولا بھالا گجراتی مسلمان کاروبار کرنے والا آیا، پیر صاحب کا ہاتھ چوم کے جانے والا، انہیں بیچارہ پریشان ہوئی، باپ رے باپ، اللہ ہے تو پھر غوث اعظم کئی کو؟ سوال تو صحیح دکھ رہا بھائی، اللہ دینے والا ہے پھر غوث اعظم سے مدد کئی کو لینا؟ اللہ نہیں سنتا کیا؟ اللہ نہیں دیکھتا کیا؟ اللہ مدد نہیں کرتا کیا؟ ایسے باتیں جب کرتے تو بیچارہ بھولا بھالا سادہ لوگ مسلمان پریشان ہو جاتا، ٹینشن میں آ جاتا، باپ رے باپ، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے۔ سنو پیارے دوستو، اللہ کی قسم، کان کھول کر سن لو، اللہ کی قسم، اللہ کے ولیوں سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے تو یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ کیا بات بولو، یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، ذرا زور سے بولو، شرک نہیں ہے، مدد مانگنا شرک۔ رسول اللہ سے کوئی مدد مانگے تو رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اللہ سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے، خدا کی قسم یہ ہر بندے کا حق ہے بے شک اللہ سے مدد مانگے۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات عرض کر دیتا ہوں، قرآن شریف کے حوالے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ طبیعت خوش ہو جائیں گی آپ کی۔ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے خطاب کرتا ہے، قرآن پاک میں خطاب کر کے فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری ضرور سنوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری، بولو ذرا زور سے بولو یار، اللہ کہہ رہا ہے سنوں گا، کیا کہہ رہا ہے؟ اور سنوں گا اور قبول بھی کروں گا، استجب لکم، تمہاری بات قبول کی جائے گی۔
مگر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبول کرنے کے 3 طریقے. ہماری جب بات آئی تو قبول کرنے کے، اب آپ کیا مانگے؟ اے اللہ مولا مجھے اولاد دے دے. اللہ سے مانگ رہے آپ، خدا کی قسم یہ آپ کا مانگنا حق ہے. اس کے 3 طریقے قبولیت کے. پہلا فرمایا گیا کہ ابھی یہ قبول کی جائے گی. قبولیت کا کیا ہے؟ ابھی قبول کی جائے گی. یا اگر اب قبول نہیں ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ یہ دعا تو قبول نہیں کرے گا بلکہ بدلے میں کوئی بلا ٹال دے گا. بدلے میں کوئی بلا. اب کئی لوگ ہیں جن کو 20 سال سے اولاد نہیں ہے، 25 سال ہو گئے، خبر کوئی چلے گا اولاد ہوئی. پوری دنیا دعا کرے، پوری زندگی دعا کرے، اے اللہ اولاد دے دے، 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 لیکن اللہ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا. لیکن فرمایا گیا کہ بدلے میں بلا ٹال دی جائے گی. اب فرمایا جاتا ہے اگر کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، بلا بھی نہیں ٹالی گئی، تو محشر میں اس کو اس دعا کا صلہ دے دیا جائے. محشر میں اس کو اس دعا کا، یہ ہماری بات آئی تو رب نے یوں کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تمہاری بات سنی جائے گی، قبول کی جائے گی. مگر قبول کرنے کے 3 طریقے، ابھی دے دی جائے گی، یا نہیں تو بدلے میں بلا ڈالی جائے گی، یا پھر تم دعا دنیا میں کرو، اس کا صلہ تمہیں محشر میں دیا جائے گا. اس کا صلہ تمہیں بولو بولو محشر میں دیا جائے گا. لیکن آؤ، یہ تو خدا کا کلام تھا. اب حدیث قدسی سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا محبوب ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا بندہ جب زبان کھلاتا ہے تو رب فرماتا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. میرے پیارے تو دعا کر کے تو دے، تیری ابھی دعا ختم نہیں ہوگی. تو جو مانگا وہ تجھ کو عطا کر دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس شاہ میرا، فیضان اہل بیت. بات سمجھو مسلمانوں، ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہم اس قرب کی منزل میں نہیں ہیں، محبوبیت کے درجے میں نہیں ہیں، عاشقوں کی صف میں نہیں ہیں. وہ یار جنہوں نے پوری زندگی صرف مولا کی رضا کے لیے ساری دنیا کی خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں کو ٹھوکر مار کر زندگی گزاری ہے، ہم ان کی منزل میں نہیں ہیں. اس لیے رب کہتا ہے تم پوچھو گے تو دیا جائے یا محشر کے لیے رکھا جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب میرا پیارا، میرا محبوب بندہ، میرا ولی مجھ سے پوچھتا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ جو کہہ دے، مقدر میں اگر لکھا ہوا نہیں بھی ہے تو لمحوں میں لکھ دیا جاتا ہے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. ہم بول رہے اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، پوری زندگی گزر گئی اولاد نہیں ملی. لیکن اگر ولی کہتے تو اللہ کے حبیب، حدیث قدسی رسول اللہ ارشاد فرماتے، رب نے فرمایا کہ میرے محبوب جو مجھ سے سوال کرتے ہیں میں ان کے سوال کو اسی وقت پورا کر دیتا ہوں، ان کو عطا کر دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا پانی نہیں برس رہا تھا، محبوبوں نے ہاتھ اٹھا دیا، پانی برسنے لگ گیا. بے اولاد تھا، آیا ولی کے دربار میں، ولی نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ نے اولاد والا بنا دیا. ارے میرے بھائی، مرنے والا موت کے قریب تھا لیکن ولی نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ نے اس کو پھر سے زندگی عطا فرما دی. میرے غوث پاک سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر کے بارگاہ میں ایک نوجوان دوڑتا دوڑتا بھاگا آیا. سرکار سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہانپتے ہوئے بیٹھ گیا. سرکار غوث اعظم نے پوچھا، غوث الاعظم نے پوچھا کیوں ہانپ رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا حضور
میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے والد بزرگوار میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا میں قبر میں بہت پریشان ہوں، مجھ پر عذابات کا نزول ہو رہا ہے، بڑی سختی کر رہی ہے، بیٹے ذرا جا غوث الاعظم سے کہہ کے میری مغفرت کی دعا تو کرا کیا، غوث الاعظم سے کہہ کے میری مغفرت کی دعا تو کرا کیا۔ حضور بس وہ خواب دیکھا، بے قرار و بے چین ہو کے دوڑتا ہوا آیا، سرکار غوث الاعظم مسکرائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے، اے اللہ اس کے والد کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ خدا کی قسم وہ بیٹا مطمئن ہو کے چلا گیا، رات میں گھر سویا، پھر خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا والد ہرے سر سبز و شاداب باغات میں گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے غوث اعظم کی دعا نے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا دیا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی آپ لوگوں کو سردی ہو رہی بھائی، لائٹ لے کے سن رہے ہیں، بعض لوگوں تو بیچ میں سو بھی گئے، پچا گئے نقشبندی صاحب 2 گھنٹے سے پہلے سونا ہے نہیں سونا۔ ہاں ارے بھائی غوث پاک کی شان بیان ہو رہی، آپ اللہ کے ولی کی زبان سے نکل جائے اللہ رد بولو، اللہ رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ زبان عطا کی ہے کہ اس زبان پر کلمات بندے کے ہوتے ہیں مگر فضل رب ذوالجلال کا ہوتا ہے۔ اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد، اللہ ان کی باتوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اب سنو پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء، علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے ایک حضرت یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ ایک محبوب خدا، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا احمد شبینی رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ ذرا زور سے بولو، احمد شبینی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ اس قدر یاد خدا میں مشغول ہو گئے تھے، ذکر و اذکار، عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، اس قدر مصروف تھے کہ اب حضرت قبلہ کو دنیا کی طرف رائے برابر کی توجہ نہیں تھی، حتیٰ کہ کیا دن چل رہا حضرت کو یاد نہیں تھا، یاد ہے یا دن ہے آپ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا فنا ہو گئے تھے ذات خدا میں، گھر میں اہلیہ ہے، بچہ ہے، اس کی بھی خبر نہیں تھی، نہ کھانے کا خیال، نہ راتوں میں سونے کا خیال، فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے۔ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کا ایک جوان بیٹا تھا، جامع کرامات اولیاء، اٹھا کر دیکھو کہتے جوان بیٹا تھا، وہ بیمار ہو رہا تھا، اس کی دوا کرتے گئے ایسا اور بیمار پڑتا گیا، اور دوا ہوتی گئی، اور بیمار ہو گیا، اور دوا ہوئی، اور بیمار ہوا، حتیٰ کہ بالکل موت کے منہ میں آ گیا، موت کے منہ میں آ گیا۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیوں ہم اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سنیے۔ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ اپنے بچے کو طبیبوں حکماء کے پاس لے جا کر تھک گئی، طبیبوں نے کہا اس کو اٹھاؤ گھر لے جاؤ، اب یہ چند منٹوں کا مہمان ہے، اس کی روح قبض ہونے والی ہے، اللہ اکبر، یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ اہلیہ محترمہ جوان بیٹے کو گود میں اٹھائی، لے آئی، لے آ کر حضرت احمد شبینی کے قدموں میں ڈال دیا، ڈال کر ان کے ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہنے لگی کہ حضرت، اے میرے شوہر محترم، آپ تو اپنے مولا کی یاد میں فنا ہو گئے، آپ اپنے رب کی یاد میں مکمل طور پہ اللہ کی طرف آپ رجوع ہو گئے، رجوع اللہ ہو گئے، لیکن اب میری محبت تو میرا بیٹا ہے، اور اب طبیبوں نے کہا کہ یہ بالکل موت کے منہ میں آ چکا ہے، اب اس کے اوپر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہے، یہ بس چند گھنٹوں منٹوں کا مہمان ہے، اب ذرا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، اللہ کا واسطہ آپ
میرے بچے کے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، میرے بچے کے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے اور رب سے کہیے کہ وہ اس بچے کو شفا دے دے، اس کو زندگی دے دے، اس کو عمر دے دے، اس کو حیات دے دے۔ ابھی حضرت یہ کیفیات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تعجب میں پڑ گئے، میرا بیٹا موت کے منہ میں آ گیا۔ تو پھر حضرت قبلہ نے جیسے ہی اپنی زوجہ کی یہ گزارش سنی تو پھر ان کی زوجہ نے ایک لطیف بات کہی، ایک باریک نکتہ کہا اگر اس کے مقدر میں حیات نہیں ہے، کیا بات ہے، نکتے کو سمجھیے، اگر اس کے مقدر میں حیات نہیں ہے تو پھر آپ یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ اس سے پہلے مجھ کو موت عطا کر دے، کیونکہ میں اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ یہ میری محبت ہے، یہ میرا بیٹا میرا چہیتا ہے۔ حضرت احمد شبیلی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ منظر دیکھے، یہ گفتگو سنے، ہوش میں آئے، ان تجلیات و انوار سے باہر نکلے، تو حضرت احمد شبیلی اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے لیے حالت مراقبہ میں گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام اس بچے کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ کس دیے ہیں کہ اس کی روح لی جائے۔ ایک لمحے میں دعا کی، حضرت احمد شبیلی نے دعا کی، ادھر دعا کرنا تھا، پلٹ کر اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ملک الموت پلٹ جا، اس کی موت منسوخ ہو چکی ہے، موت کینسل ہو گئی، پلٹ جا، واہ واہ کیا بات ہے، موت کینسل ہو گئی، پلٹ جا، منسوخ ہو گئی، پلٹ جا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام پلٹ گئے، بارگاہ الہی میں عرض گزار کرنے لگے، اے اللہ کیا اس بندے کی موت منسوخ ہو چکی ہے؟ کہا ہاں اسرائیل، اگر ہمارا محبوب کہتا ہے تو ہم نے اس کی زبان پر اپنا فیصلہ ڈال دیا ہے۔ یہ ہے ولی کی زبان، کیا بات ہے، ولی کی زبان سے اگر دعا نکل جائے تو لمحے نہیں لگتے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، بے شک، اور ولی کو پلٹا کے بدلا کے نہیں دیتا، ولی جو کہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے، بے شک، بے شک، کہ وہ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے ولیوں سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اپنے ولیوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ رب کریم خود اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے پیار ذریعے سے اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یتقربوا الی بالنوافل، وہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، اور اللہ کے وہ محبوب اولیاء، وہ پیارے بندے، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ اتنی نوافل پر کثرت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار، ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ اب محبت کرتے کرتے اس درجے میں پہنچے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ کہتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے میرا ولی سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی بصارت آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ آگے فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ارے اللہ کے ولیوں کو اللہ اتنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اب آؤ ذرا یہ مسئلے کو بھی سمجھو۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ نوازشیں، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ بے شک، کیا ہے ذرا بولیے، ہتھیلی میں رائی کا دانہ، زور سے بولیے، رائی کا دانا، اور زور سے، رائی کا دانا، آخر یہ بات کیا ہے بھائی؟
اتنی بڑی کائنات حضرت غوث اعظم کر رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں نہیں، وہ بھی اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں نہیں۔ ارے یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ دیکھے تو بس 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر کا ایریا دکھ رہا ہے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ سنو یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کیونکہ آنکھ غوث پاک کی ہے۔ آنکھ زور سے بولیے، آنکھ، مگر دیکھنے کی قوت رب ذوالجلال کے عطا ہے۔ رب فرما رہا وَيَسْمَعُهُ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو عطا کی ہے۔ اور جب وہ عطا کر دے، غوث اعظم اگر ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر کائنات کو دیکھ لے، خدا کی قسم اس میں کوئی تعجب کی بات ذرا دور سے بولیے نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کر بات آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے، چل رہا نہیں؟ چل رہا؟ چل رہا ہے۔ قطر کی گورنمنٹ کیا کرے، نئے گراؤنڈز بنائے۔ اس میں ایک ہائیسٹ لیول کا گراؤنڈ ہے جس میں 80,000 لوگ آتے رہتے، 80,000۔ ایک گراؤنڈ کے اندر میچ دیکھنے کے لیے 80,000 آدمیوں کو بیٹھنے کی جگہ فراہم کر رہے ہوں، اور وہ گراؤنڈ کو کیمریز کے ذریعے سے اوپر سے جو ہے گراؤنڈ دکھایا جا رہا ہے۔ ہوا میں کیمرہ ہے اور گراؤنڈ دکھایا جا رہا ہے، اور کھمبات والا بھائی کھمبات میں بیٹھ کے اپنے موبائل میں قطر کا ورلڈ کپ میچ لائیو دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھیا؟ لائیو دیکھ رہا ہے۔ یہ قطر کا میچ موبائل میں دیکھ رہا ہے، اور موبائل کہاں ہے؟ ہتھیلی میں۔ موبائل کہاں ہے؟ ذرا زور سے بولو، ہتھیلی میں۔ اور اپنی ہتھیلی میں موبائل رکھ کے ایک چھوٹے سے اسکرین کے اوپر 80,000 لوگوں کا بیٹھا ہوا گراؤنڈ دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اچھا اچھا۔ سیٹلائٹ سے لیا گیا ڈرون کیمرے کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے گراؤنڈ کے اوپر سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے پورا گراؤنڈ۔ ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں ہتھیلیوں میں موبائل کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے۔ 80,000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آدمی اپنی ہتھیلی میں دیکھ رہا ہے موبائل کے ذریعے۔ تو پتا کیا چلا کہ 80,000 کے مجموعے کو ہتھیلی میں کس نے دکھایا؟ تو جواب ملا، گوری چمڑی آدھی چڈی نے دکھایا، انگریز نے دکھایا۔ ارے انگریز یہ کمال کرے، کیمرہ بنا کر تمہاری ہتھیلیوں میں لمحوں کے اندر پوری دنیا والوں کو ان کی ہتھیلیوں میں 80,000 آدمی ایک ہی وقت میں دکھا سکتا ہے۔ جب انگریز یہ کمال کر سکتا ہے تو خدا اپنے محبوب غوث اعظم کو ہتھیلی میں کائنات دکھا دے تو کیا تعجب کی بات؟ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کائنات دکھا دے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ظالمو، تم انگریزوں کی قوت تو ماننے تیار ہو لیکن خدا کی قوت ماننے تیار نہیں ہو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، یہ اولیاء اللہ کے دروں سے فیض کیوں بڑھتا ہے؟ ہم گناہگار ہیں،
ہم خطاکار ہیں، ہمارے اعمال اس قدر نہیں کہ ہم اس منزل کے مالک بن جائیں کہ ادھر سے زبان سے لفظ نکلے اور ادھر قبول ہو جائے. اسی لیے اللہ نے ہمیں اولیاء اللہ کے دروں پہ رکھا. ہم کہتے ہیں اللہ آج ہم آئے ہیں مانگنے کے لیے، لیکن اپنے بابا یا ماں جان کا وسیلہ دے کر لائی، کسی گناہگار کا وسیلہ دے کر لائی. آج ہم تیرے دربار سے مانگیں گے تو تجھے شاہ میرا کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، تیرے پیارے کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں. اے اللہ اس محبوب کے صدقے میں ہم کو یہ نعمت عطا فرما دے. اور جب یہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وکیل بن گیا، ہماری سفارش کر دیتا ہے، خدا کی قسم اللہ ان کے وسیلے سے ہم کو وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. اور کسی کو وسیلہ بنانا، ارے نکو تم جا رہو لخمے دے بیچ میں دیکھو، عادت ہو گئی لوگوں کو چوک پیچھے پڑنے کی. مسئلے کو سنو پیارے دوستو. دیکھو وسیلے کے بغیر خدا کی قسم کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ تو ایمان کی بات ہم کر رہے ہیں، نماز بھی وسیلے کے بغیر قبول ہونے والی بولیے. آپ مسجد کو جاتے فجر کی نماز میں اب جائیں گے نا، مثال کے بس جانے 5:30 بجے نماز ہے، آپ 5:15 بجے چلے گئے مسجد کو، 5:15 سے آپ بیٹھے تھے انتظار کر لیتے ہوئے 5:20 5:25 5:30 اب امام صاحب آیا، اب آپ نماز پڑھ رہے امام کے پیچھے. میں پوچھا بھائی تو بھی اللہ کا بندہ، تیرے کو بھی نماز پڑھنے آتا، تیرے کو بھی قرآن یاد ہے، نماز پڑھ لے، چلتے پھرتے نظر آئے 15 منٹ تک بیٹھ کے امام صاحب کا انتظار کہیں کو کرا بھائی. مسئلے کو سمجھو آپ. حالانکہ نماز ایک فرض عمل ہے جو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوئی مسلمان امام کے بغیر نماز پڑھنے تیار نہیں ہے. مجبوری ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہر آدمی مسجد جا رہا ہے، امام صاحب کا انتظار کر رہا ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ساری کائنات ان کے پیچھے نقد باندھ رہی ہے. کوئی آدمی ان سے آگے بڑھنے کو تیار، امام سے پہلے کوئی رکوع کرنے تیار نہیں ہے، امام سے پہلے کوئی سجدہ کرنے تیار نہیں ہے، امام سے پہلے کوئی سلام پھیرنے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے یہ امام تو ہے، مگر فی الوقت بندے اور خدا کے درمیان کا وسیلہ بنا ہوا ہے. اب امام جب رکوع کرائے گا ساری قوم تب ہی رکوع کرے گی، امام جب قیدا کرائے گا ساری قوم تب ہی قیدا کرے گی، امام جب سجدے میں لے جائے گا تب ہی ساری قوم سجدہ کرے گی. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، نماز بھی بغیر وسیلے کے ہونے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں شاہ میرا کے وسیلے سے حضرت سیدنا رئیس ملت جیسی ذات اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، تاکہ ہم ان بزرگوں کا دامن تھام کر اس رب کا قرب حاصل کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کی دعاؤں سے سرفراز ہو، ان کے فیوز و برکات سے معلومات برابر ہو، ان کی انعام و احسان، ان کے کرم و عطا سے اپنے قلوب کو روشن و منور کریں. اس لیے پیارو اللہ کا واسطہ، اولیاء اللہ سے جڑے رہو، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرو، اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہو. بدعقیدوں، بے دینوں، بد مذہبوں کی باتوں میں ہرگز مت آنا. یہ لوگ جو اپنے باپ کے، اپنے چچا اور دادا کے نہیں ہو سکے، وہ خاک ہمارے کیا ہو سکیں گے. مرنے کے بعد کوئی مولوی یا ملا ہماری خبر میں آنے والا نہیں ہے، نبی محترم کو منہ دکھانا ہے. اس لیے پیارو اللہ کا واسطہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کو راضی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ اچھا رشتہ رکھ کر زندگی گزارو. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ.